السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے حوالے سے زلزلے سے متعلق اسلامی ہدایات اور کچھ اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے اور اس کی وجہ قرآن نے ناپ تول میں کمی بیشی بتائی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تو زیادہ لیتے اور دینے کا وقت آتا تو کمی کر دیتے تھے۔ اگر قوم شعیب پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے تو آج حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی بیشی کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا حیلے حوالے اور کٹ حجتی کی وجہ سے، پس جب ان کو زلزلے نے آ دبوچا اللہ نے ان کو وہیں ہلاک کر دیا۔ قارون جو مالداری میں ضرب المثل تھا، جب اس سے کہا گیا کہ ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو کہنے لگا یہ سب میرے زور بازو کا کرشمہ ہے، چنانچہ اللہ نے اسے ناشکری کی وجہ سے خزانہ سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہاں ترمذی کی ایک حدیث بتائی جا رہی ہے جس سے زلزلے کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ باتیں دنیا میں پائی جانے لگیں تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ وہ باتیں یہ ہیں: نمبر 1، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے گا۔ نمبر 2، امانت دبا لی جائے گی۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے گا۔ نمبر 4، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 6، دوست کو قریب اور اپنے باپ کو دور کرے گا۔ نمبر 7، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے گا۔ نمبر 8، قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگیں گی۔ نمبر 9، انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ وہ شرارت نہ کرے۔ نمبر 10، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 11، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں گی۔ نمبر 12، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں گے۔ انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجیے۔ مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی ہے؟ مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، سرکاری و عوامی چیزوں میں ناجائز تصرفات عام ہیں۔ مسلمانوں کے مالیہ کا نظام بد سے بدتر ہے۔ عصری تعلیم کا شور اتنا طاقتور ہے کہ دینی درسگاہوں کے طلبہ کرام مدرسے کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے دینی تعلیم سے بے فکر ہو کر عصری علوم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ والدین کی نافرمانی کے واقعات اب پرانے ہو گئے ہیں۔ بیوی کی اندھی محبت نے کتنے بنے بنائے گھر اجاڑ دیے۔ مساجد کا پرسکون اور قدسی ماحول پراگندہ ہو چکا ہے۔ عہدے اور مناصب اور قیادت و سیادت نااہل کے ہاتھوں میں برسوں سے ہے۔ گانا، میوزک، فلم اور اس طرح کی چیزوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ الامان والحفیظ اس حوالے سے کچھ کسر باقی رہ گئی تھی، موبائل اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال نے پوری کر دی۔ الخبائث شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے وہیں اپنے بھی اب پیچھے نہیں رہی، اور مرحوم علماء، صلحاء، اتقیاء اور نیک لوگوں پر
کیچڑ اچھالنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں آج سے نہیں بہت پہلے سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی اس کی اطلاع دے دی تھی۔ جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں معین و مددگار بھی ہے۔ اور یہ وہی ماحول ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔